ان کی قبر ہو یا کہیں بھی کسی کی بھی، اس کے لیے کوئی خاص دن شریعت میں متعین نہیں ہے، جب چاہیں جائیں اور وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشل پڑھنے کے لیے وہاں جانا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایصال ثواب دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ سے. ایک ڈائری رکھیں، بعض دفعہ ایک اچھے وہ ایک مضمون آتا ہے کہ یہ اس پہ شارٹ کلپ ہونا چاہیے، وہ رہ جاتا ہے، تو آپ نے نوٹ کرتے جائیں جب بھی کوئی میں موضوع بتاؤں نا. اس پہ نہیں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے اس جمعے کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں نے یہ بیان میں بتایا کہ بعض لوگ میرے بیانات سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں لیکن بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے. اور جب ان کی بیوی کہتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے مشورے پہ آپ نے شادی کی ہے تو ان سے پوچھو کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو صحیح ہے غلط ہے، کہتے ہیں میں نہیں پوچھوں گا. شادی کرتے ہوئے تو پوچھ رہے تھے کروں، اور رشتے کو بھی لیے پوچھتے ہیں کہ سفارش کر دیں، لیکن دوبارہ پھر جب اپنے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے تو نہیں پوچھتے. تو یہ غلط ہے بھائی. شروع ہو گیا. اب ایک میں اہم بات بتا دوں، دوسری شادی تیسری دوسری جو بھی ہو، آپ دوسری بیوی کو یا پہلی بیوی کو دوسری کے ساتھ بولو بھائی نہیں رکھ سکتے. بعض نے دوسری کی اور پہلی کے کھاتے میں لا کے ڈال دیا اس کو قبول کرو، تو وہ بیچاری عذاب میں آئی ہوئی ہے سوکن کی وجہ سے. اب وہ کہتا ہے کہ غلطی اس کی ہے. جس کی بھی غلطی ہو، آپ دوسری کو پہلی کے ساتھ دونوں جب تک دل سے راضی نہ ہو نہیں رکھ سکتے. اور اگر دونوں نے اجازت دے دی تو یہ اجازت اگر لکھ کے دیا ہو کہ قیامت تک کے لیے اجازت ہے تو اس اجازت کا اعتبار نہیں ہے، جب چاہیں اجازت واپس لے لیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس پر عورت ساری زندگی باؤنڈ ہو جاتی ہے، جب چاہے وہ اجازت واپس لے سکتی ہے کہ بس میں نے اس وقت اجازت دی تھی اب نہیں ہے، اس کو نکالو. تو میں ایسے کیسز جب میرے پاس آتے ہیں تو میں پہلی زوجہ سے کہتا ہوں دوسری کا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو، کیونکہ اس کے شرافت کے بغیر یعنی بدماشی کے بغیر جو ہے نا میاں سمجھتا نہیں ہے نا. بھائی پہلے بیوی کوشش کرتی ہے کسی کو ثالث بنا لو، پتہ چلے آپ صحیح ہو میں صحیح ہوں، ثالث بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر ہم مشورہ کیا دیتے ہیں؟ بدماشی والا. میں نے پہلی بیوی کو مشورہ دیا کہ دوسری بیوی کا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو. بولے تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے؟ بیوی لڑے گی کہ میرا سامان کیوں باہر پھینک رہے ہو، کرے گی یہ شوہر سے پوچھو، اس سے لڑو، مجھ سے یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے. اگرچہ شوہر مالک ہو، اس کا مالک تو شوہر ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیوی کو گھر دیتا ہے تو وہ گھر کس کا کہلاتا ہے؟ زوجہ کا. ہاں شوہر ہی اگر اس کو بیوی کو گھر سے نکالے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی لا کے ڈال دیا. تو میں نے جمعے پر اس موضوع پر بیان کیا ہے، اس کا شارٹ کلپ نہیں بنا اب تک. تو وہ پتہ نہیں کدھر ایسے اہم مضامین ہیں کوئی آتا ہی نہیں، وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے. بعض دفعہ دوسری کو لٹکاتے ہیں، بعض دفعہ پہلی کو لٹکا دیتے ہیں. شادی کر وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسجد بنانے میں تو ٹائم نہیں لگتا، دم بھر میں بنا دیتے ہیں. مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، جس میں ایمان کی حرارت تھی 2 منٹ میں مسجد بنا کے کھڑی کر دی. من اپنا پرانا پاپی یعنی نماز چھوڑنے کی پرانی عادت تھی، وہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بنوا لو، بنانے والا خود نماز نہیں پڑھتا. صحیح ہے نا؟ تو یہ حالت. تو شادی تو کر لی دم بھر میں، مفتی صاحب کا بیان سننے والوں نے، عیاشی کی عادت پرانی تھی، حقوق ادا کر نہ سکا. یہ بھی ابھی بنایا ہے، کوئی سوچ سمجھ کے نہیں ایسی پارسل کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، شریعت کے حکم کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہنوں کی طرح رہیں گی، کوئی بہنیں نہیں ہوتی. آج کل سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، تو 2 بیویوں کو کہنا تم دونوں بہنوں کی طرح رہو، تو کہنا پھر آپ بھی بھائی بن کے رہو ہمارے ساتھ. کیا خیال، اتنے بہن بھائی کھیل رہے ہو تو پھر آپ بھی کیا بن کے رہو، آپ بھائی بن جاؤ تو پھر ہم بہنوں کی طرح رہیں گے. آپ اگر شوہر ہو اور ہم بیوی ہیں تو پھر ہم دونوں بہنیں نہیں ہیں، ہم دونوں سوکنے ہیں.
وہ خود سے محبت کریں تو ٹھیک ہے, آپ ان کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک کے بچے دوسرے سے نہیں پلوا سکتے. یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ ذرا کام کر رہی ہے تم اس کا بچہ سنبھال لو. اگر خوشی سے سنبھال لے اچھی بات ہے, آپ اس کو مجبور, کیونکہ وہ اس کے بچے ہیں ہی نہیں, کہہ رہی میری بچوں سے محبت نہیں کر رہی, تو بھائی وہ آپ کے ہیں نا, اس کے تھوڑی ہیں, بلکہ وہ اس کی سوکن کے ہیں, اور خطرناک. وہ پڑوسیوں سے محبت کر لے گی, اپنی سوکن کے بچوں سے محبت نہیں کرے گی. آپ مجبور نہیں کر لے تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, مجبور نہیں کر سکتے. اسی طرح بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ جب دوسری بیوی کی باری ہے تو ایک آدھ بچہ پرانی والی کا بھی لے جاتے ہیں اس کی باری میں, کہ یہ میرے ساتھ ہی سو جائے گا وہاں پہ. اس سے دوسری کو تکلیف ہوتی ہے کہ میری باری میں ایک پھلترو کی طرح کیوں چپکا ہوا ہے یہ ساتھ میں. تو وہ شوہر پتہ ہے کیا کہتا ہے, بچہ ہی تو ہے نا, میرا بچہ ہے, آ گیا میرے ساتھ سو جائے گا بیچارہ ادھر. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ذہنی طور پر عورت کو کوفت ہوتی ہے کہ ایک تو ایک دن کے بعد آ رہے ہو تو بھائی اکیلے آؤ, تاکہ عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کم از کم ایک دن تو میرا شوہر پورا میرا ہی ہوگا نا, اس کی توجہ کہیں اور, وہ بچہ ٹیں ٹیں بھی کر رہا ہے, اس کو کبھی پوٹی آ رہی ہے, کبھی پیشاب آ رہا ہے, کبھی یہ آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں, ناجائز ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. دوسری زوجہ ہے تو بالکمل اکیلا گھر ہے اس کا, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ کسی کو بھی وہاں لا کے نہیں ڈال سکتے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ حدود کی سے تجاوز ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غریب تھے, مگر 9 بیویوں کو سب کو الگ گھر دیا ہے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زوجات کو ایک گھر میں, حالانکہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, جتنی گنجائش تھی پھر بھی آپ نے سب کے لیے الگ حجرے کا انتظام کیا. اور اگر 2 کو ایک ساتھ رکھنا ہے تو الگ الگ پورشن میں, لیکن پورشن الگ ہونے کے ساتھ راستے بھی الگ ہوں, انٹرنس ایک نہیں ہونی چاہیے. یار کیا مسئلہ ہے یار, ان کو سمجھانا مشکل کام ہے. بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ اس گھر میں داخل ہوں تو اس کو پتا چلے, اس گھر میں داخل ہوں تو اس کو پتا چلے. یہ بھی غلط ہے. اس کے گھر داخلے کا راستہ اس کے داخلے کے راستے سے بالکل الگ ہو. کسی بھی طرح سے دونوں کا آپس میں کوئی لنک نہ ہو, نہ ان کو پتا ہو. پھر وہ آپس میں بہنوں کی طرح رہنا چاہیں تو سبحان اللہ, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کی طرف سے بھی نہیں رہنا چاہیں تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. سوکنے ہوتی ہیں, بہنیں نہیں ہوتی. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں سے نکاح سے منع کیا, قرآن میں بھی ہے نا. بھائی ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا تو اسی کی بہن سے آپ نہیں کر سکتے نا, کیوں؟ نبی نے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ, اس سے تم رشتہ داری توڑو گے. کیونکہ 2 بہنوں میں محبت ہوتی ہے, جب دونوں سے شادی ہو گئی تو دونوں سوکنے بن جائیں گی. تو اس سے شریعت نہیں چاہتی کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو. اور یہ سگی سوکنوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ بہنیں. نبی تو کہہ رہے ہیں بہنوں کو سوکن نہیں بناؤ, کیونکہ ان کی محبت ختم ہو جائے گی. خونی رشتوں کو اللہ توڑنا نہیں چاہتے. سوکنوں میں نفرت تو کوئی مسئلہ نہیں, دونوں کیا لگتی ہیں ایک دوسرے کی بھائی, یعنی سگی بہنیں تو نہیں ہے نا, تو چلو نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اتنا حساس معاملہ ہے یہ. تو اس لیے جب شادی کیا کریں نا تو پھر مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ شریعت میں بیوی کے پوچھتے پتہ ہے کیا ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں, میرے حقوق کیا بنتے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ میں نے جب کی ہے تو پہلی کے یا دوسری کی ذمہ داریاں مجھ پر مزید کیا بڑھ گئی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں پوچھ رہے ہوتے, اپنے اپنے مطلب کی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی, جمعے کے دن والدین کی قبر پہ جانا, میں نے بتا دیا قبر پہ کسی بھی دن جا سکتے ہیں, جمعے کو جا کے سنت سمجھنا اس عمل کو جائز نہیں ہے. میرے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا, 100 گواران میں, ایک بیوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, مال کی تقسیم میں کتنا کتنا, ایک بیوہ ہے 2 بیٹے. اگر ان دوست کے والد جن کا انتقال ہوا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ نہ ہو, یعنی میت کے والدین میں سے کوئی زندہ نہ ہو, تو بیوہ کا حصہ نکالیں 8واں, 8 پہ ڈیوائڈ کر دیں کل جائیداد کو. جو بچے 2 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں تو 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں جو بھی بچے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو بیٹی کا حصہ نکل آئے گا اور اس کا دگنا بیٹے کو دے دیں.
میں جس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ امی ابو وہاں بات نہیں کرتے، پرانی رنجشوں کی بنیاد پر تعلقات بحال کرنے کا، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. ٹھیک ہے، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، یہ سوالات پہلے آ گئے نا. جس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی ابو وہاں بات نہیں کرنا چاہتے، پرانی رنجشوں کی بنیاد پر تعلقات بحال کرنے کا کہا لیکن نہیں مان رہے کوئی حل، تعلقات اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں یار، ابو کو منائیں، ابو کے پاؤں میں پڑ جائیں، ابو تعلقات اب اچھے کر لو. موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے کہا تھا موبائل کو چھونا قرآن کے لیے جیسے نہیں، ایسا نہیں ہے، موبائل میں بغیر وضو کے. میں کسٹم میں ہوتا ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی چیز بنا کر کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کیے بغیر ملک میں داخل ہو تو اسے پکڑوں اور ٹیکس کی ادائیگی بما جرمانہ وصول کروں، یا پھر چیز بحق سرکار ضبط کر لوں. سامان میں حلال و حرام دونوں قسم کی. شریعت میں ٹیکس لینے کا کیا حکم ہے؟ کسٹمز اہلکار اور مالک سامان میں جائز اشیاء پر ٹیکس کے بجائے ایک نسبتاً رقم میں ڈیل ہو جاتی ہے، حرام ہے بالکل. میں انسپیکٹر ہوں، میرے ماتحت اور افسر دونوں اس رقم میں لینے میں ملے ہوئے اور میرے لیے ان کو روکنا ممکن نہیں. میرے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس رقم میں سے کھانے کا لنگر بھی ہوتا ہے اور بالکل حرام ہے. گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگایا ہے تو کسٹم کے جو آفیسر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کے علاوہ کوئی بھی ڈیل ہونے نہ دے. اگر وہ ٹیکس کے علاوہ کوئی بھی رشوت لیتا ہے، آفیسر لیتا ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری آپ نہ لیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور اگر لے لیا اس رقم سے کھانا آیا تو وہ کھانا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. باقی ٹیکس کا جو موجودہ نظام ہے یہ غلط ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن غلط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکس ہی نہ دیں، وہ اور غلط ہو جائے گا. بھائی بعض چیزیں ہوتی غلط ہیں، لیکن جب تک ان کا کوئی متبادل نہیں آئے گا تو اسی غلط کو برداشت کیا جاتا ہے نا، کیونکہ ٹیکس دینا ہی بند کر دیں گے پھر تو ملک کا ویسے ہی دیوالیہ نکل جائے گا. لیکن موجودہ ٹیکس کا نظام اس لیے غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے وسائل ہیں آپ کے پاس، اتنا کچھ ہماری زمینوں میں موجود ہے کہ وہ اگالنا شروع کر دو، نکالنا شروع کر دو. جب پاکستان بنا تھا نا، ہمارا ڈالر اور پاکستانی کرنسی برابر تھی، بلکہ شاید اس کی ویلیو زیادہ تھی. آپ دیکھ لیں کرنسی کی جو ویلیو تھی پہلے، ٹھیک ٹھاک ویلیو تھی پاکستان کی کرنسی کی. اس وقت یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، یہ لوگ جب پاکستان آئے، ان لوگوں نے بولا کہ یہ ملک تو سونے کے نوالے کھائے گا چند دنوں میں. اتنی تیزی سے پاکستان نے ترقی شروع کر دی تھی اور اس کے پاس تو وسائل کی بے پناہ کثرت ہے. تو انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ اس کو، ان کے حکمرانوں کو بھیک مانگنا سکھا دو، IMF سے قرضے لینے کی لت ڈال دو. ان کو بولو بلوچستان کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، تیل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، سونا نکالنے کی ضرورت. بلوچستان میں بے پناہ سونا ہے، کوئلے کی بے پناہ کانیں ہیں، اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال بجلی فری. یہ میں ماہر معیشت سے سنا ہے میں نے، اور بڑے مستند افراد سے، ایسی ہوائی نہیں پھینک رہا میں یہاں بیٹھ کے. اتنا تیل ہے پاکستان میں اور اتنا سونا ہے، گولڈ ہے، اور اتنا پاکستان میں گیس ہے. گیس تو ہوتی وہاں جہاں پیٹرول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیٹرول جہاں ہوتا ہے نا اس کے اوپر گیس ہوتی ہے، تو گیس نکل رہی ہے، اس کا مطلب نیچے کیا ہے؟ پیٹرول ہے. ایک صاحب مجھے کہنے کہ پیٹرول نہیں ہوتا، پیٹرول ہوتا ہے. میں نے کہا اردو میں پیٹرول ہی ہوتا ہے. ہر زبان نا جب کسی لفظ کو اپنی لغت میں لاتی ہے تو اپنے حساب سے کاٹ چھاٹ کر کے لیتی ہے اس کو، سمجھ رہے ہو؟ اب جیسے ہم نا بم پھٹا، انگلش میں بم تو نہیں، بوم پھٹا، بوم. اب ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے بوم پھٹا، میں نے کہا شرافت سے بول بم پھٹا یار. انگلش میں بوم ہوتا ہے لیکن اردو میں وہ لفظ چینج ہو کے کیا بن گیا؟ بم بن گیا. تو ہر زبان کی یہ عادت ہے، جب بھی وہ کسی دوسری زبان سے ایک لفظ لے گی تو اس کو کاٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے. تو لفظ تو پیٹرول ہے، لیکن جب یہ اردو میں آیا ہے تو کیا بن گیا؟ پیٹرول. اسی طرح بہت سے عربی الفاظ ہیں، وہ عربی تھے لیکن جب اردو میں آئے تو وہ اب اردو کے حساب سے پڑھے جائیں گے، ان کو عربی میں پڑھو گے تو لوگ ہنسیں گے. جیسے یہ لفظ ہے صحیح، اب صاد ہا یا ہا، عربی میں ہے صحیح، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح. اب آپ کو نہیں، صحیح نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح. تو ایک ہی دفعہ ہوگا، اس کے بعد غلط ہو جائے گا.
ایک ہی دفعہ صحیح ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, غلط ہو جائے گا. اور غلط بھی نہیں, غلط تو قلقلہ بھی ہے توہیں پہ. تو بھائی عربی سے جب اردو میں آیا تو اردو اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرے گی. تو انگریزی ہو, انگلش ہو, عربی ہو, فارسی ہو, کوئی بھی لفظ جب کسی زبان سے دوسری زبان میں جاتا ہے تو وہ زبان اس کو اپنے حساب سے بنا کے کاٹ چھانٹ کے قبول کرتی ہے. ہر زبان کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے, تو اب اس کو اسی زبان کے حساب سے پڑھا جائے گا. اگر چینج کر دو گے تو وہ غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ کل ایک صاحب مجھے ٹوکنے لگے, یہ پیٹرول نہیں ہوتا, پیٹرول ہوتا ہے. میں نے کہا یہ امریکہ نہیں ہوتا, امریکہ ہوتا ہے. آپ اتنی دیر سے بول رہے ہو امریکہ امریکہ, امریکہ لفظ ہے, امریکہ. کہنے اردو میں امریکہ ہے. میں نے کہا پھر اردو میں پیٹرول ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, جلدی سے. آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی عادت ڈال دی. جو بڑی طاقتیں ہیں نا, ہمیشہ چھوٹی طاقتوں کو یہ چاہتی ہیں کہ یہ کیا رہیں, بھکاری بن کے رہیں. تو آئی ایم ایف سے ہمارے حکمران تو ہیں, کیا بولوں میں ان کو, ہمیشہ سے ایسے ہی آئے ہیں. اب تبدیلی دیکھو کتنی آتی ہے. آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجی شارٹ کلپ, نلکے پہ کسی نے تالا لگایا ہوا ہے, چابی سے نل کا کھول کے پانی نکال رہا ہے, کیونکہ پانی بھی چوری ہوتا ہے نا. تو اب نلکوں پہ کیا لگ گئے, تالے. پہلے چابی سے نل کا کھولیں گے پھر پانی آئے گا. تو اس میں لکھا ہوا تھا تبدیلی آ گئی ہے الحمدللہ. تو خیر جلدی سے بات سمیٹوں میں. تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ہمارے حکمرانوں کو عادت ڈالی بھکاری بن کے, اور وہ قرضے پہ سود چڑھنا شروع ہو گیا. پہلا سود ادا نہیں ہوتا, وہ دگنا ہو چکا ہوتا ہے, نیا قرضہ مزید دے دیتے ہیں وہ. اور قرضہ حکمرانوں کی جیب میں زیادہ جاتا ہے, عوام پہ کم خرچ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں نا, خوش نہ ہو جایا کریں کہ ہمیں کھلا رہے ہیں. یہ ہمارے نام پہ کروڑوں روپے لیتے ہیں اور تھوڑے سے دو نوالے چونی اٹھنی ہمارے منہ میں ڈال دیتے ہیں, اور ہمیں مقروض بناتے چلے جا رہے ہیں, مقروض بنا. لیکن ہماری قوم یہ دیکھتی ہے سڑکیں بن رہی ہیں, پل بن رہے ہیں. ہماری قوم یہ نہیں دیکھتی, حرام کیا بولوں, مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کس سے پیسے لے کے بنا رہے ہو, تمہارے کہاں سے آئے تمہارے پاس پیسے, ملک میں پیسے ہیں نہیں تو. اور نوٹ چھاپ چھاپ کے. اب یہ جو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک کسی ماضی کی حکومت انہوں نے اعلان کیا سب کی تنخواہیں 30,000 کر دوں گا, کم سے کم 30,000. میں نے کہا کر دیں گے, نوٹ زیادہ چھاپ دیں گے. بھائی کیا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے, نوٹ زیادہ چھاپیں گے, تنخواہیں 30,000, لیکن نوٹ کی ویلیو وہی 5,000 کے برابر ہو جائے گی. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا نہیں, ہماری قوم کے پاس شعور کے علاوہ سب کچھ ہے. شعور کے علاوہ کیا ہے, سب کچھ ہے. یہ کچھ بھی ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. یہ بعضوں کو تو پتہ ہوتا ہے, جان کر گھننے بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ پہچانا کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں, پڑھیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں, ماہرین معیشت سے ملیں. کہ یار جو معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کے دور حکومت میں ملک نے حقیقی ترقی کی ہے اور کس کے دور حکومت نے ملک میں مصنوعی ترقی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کراچی میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے پل بننے کے اور سڑکیں بننے کے, شروع کرنے والا کوئی اور تھا, لیکن جب اس نے شروع کر دیا ان کی حکومت ختم. اگلی حکومت نے کیا کیا کہ ان میں سے 60% کھا لیا, 40% لگا دیا. لوگوں نے دیکھا ان کے دور حکومت میں سڑکیں بنی ہیں تو سارا دوسری حکومت نے کیش کرایا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. جو بیچارہ ان پروجیکٹ کو منظوری دینے والا تھا, جس نے اس کے نام پہ پیسہ لیا اور پورا پیسہ لگایا, کراچی میں پل بنانا شروع کیے, اس کا کہیں بھی نام نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس کی تکمیل کی ہے اور وہ تکمیل بھی مکمل نہیں کی, ان کی تصویریں سائن بورڈوں پہ لگی ہوئی ہیں. اور وہ جو پہلا تھا کراچی کا ناظم, وہ چیخ چیخ کے تھک گیا, میں نے کیا, کوئی اس کی سننے والا, میڈیا بھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے یہ ایسے موقع پہ وہ ویڈیو یاد آتی ہے, ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ چیتے نے بڑی مصیبت سے شکار کیا ہرن کا. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. اتنی مصیبت سے بیچارہ شکار کر کے دریا کے قریب لایا, ایک مگرمچھ آیا اور گھڑپ کر کے ہرن کو لے گیا. تو اس پہ وہ الفاظ تھے کہ لو بھائی کمائے کون اور کھائے کون. تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ شروع کون کرتا ہے, اس بیچارے نے محنت کی لیکن اس کے 5 سال مکمل ہونے لگے تو اگلا والا آ کے سارا وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو ہماری عوام میں ذرہ برابر شعور نہیں ہے کہ تحقیق کر لیں واقعی کس نے کیا کس نے نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے پھر جب ہمارے عوام ہی ایسی ہے تو پھر تو جتنے جوتے پڑے معذرت کے ساتھ
بولو بھائی کم ہے یہ, ٹھیک ہے نا. میں کسی سیاسی تنظیم کے نام نہیں لیتا, لیکن میں ایک بات کہنا ضرور سمجھتا ہوں, اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ جماعت اسلامی کا دامن کرپشن سے پاک ہے, یہ ساری دنیا جانتی ہے, مگر ووٹ کتنے ملتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے, تو ایک بھی نہیں ملتا. جماعت اسلامی سے مجھے بھی 100 اختلافات ہیں, لیکن اتنی بات سب جانتے ہیں, صرف کیوں نہیں ملتا کہ نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں وہ, اور لوگوں کو مولویوں کے نام سے کیا ہو گئی ہے, چڑ. وہی پی ٹی آئی نے کہا کہ کرپشن سے پاک سسٹم. میں نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی والوں نے غلط دعویٰ کیا یا صحیح کیا, میں اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ دیے. حالانکہ جماعت اسلامی بھی تو کرپشن سے پاک ہے, ان کا ایک ایک نظام جو ہے نا, ان کا پورا سسٹم آڈٹ ہوتا ہے, ایک دھیلے کا بھی آج تک کسی پہ الزام نہیں لگا. تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ووٹ دیں, مجھے بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرپشن کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. جس کا زیادہ شور مچ جائے وہ کرپٹ ہے, جس کا شور شرابہ نہ ہو وہ صادق اور امین ہے, ٹھیک ہے. کچھ بھی الزام لگا کے کسی پہ بھی ڈال دو. مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل چور مشہور کر دیا. اگر ڈیزل چوری انہوں نے کیا ہے تو آپ عدالت میں کیس کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف؟ ایک آدمی بھی کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولتے ہو. ڈیزل, میں یہ بھی بتا دوں, میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں نے کس کو دیا, کس کو دوں گا یا کس کو دینا چاہیے تو میں بتاؤں گا ہی نہیں. لیکن ڈیزل چوری کا الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب, بولو بھائی, دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ بول رہے ہو, سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو, کل قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ایک لفظ زبان پہ چڑھا ہوا ہے, ڈیزل ملا ڈیزل ملا ڈیزل, ایسے بولتے رہتے. آپ ان سے اختلاف کریں, ہمیں بھی اختلافات ہیں, ہر سیاسی تنظیم سے ہمیں اختلاف بھی ہیں کچھ چیزوں میں. پی ٹی آئی سے ہمیں بہت بڑا اختلاف ہے, وہ جلسوں میں جو نچواتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا. وہ کسی نے بڑا اچھا ایک لطیفہ بھیجا کہ جب متحدہ تھی تو بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے لوگ لڑکے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہیں متحدہ میں تو نہیں ہے. اب جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو کہیں لڑکی لینی ہو نا کسی گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کہیں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے. پہلے لڑکے پر اعتماد نہیں تھا, متحدہ کا نام کی بیس پر, جو اس وقت جب دور چل رہا تھا پیک کا, شر غالب تھا. تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں, کہیں آپ میرے اس بیان کو متحدہ کے خلاف لے جائیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب کا مجھے نہیں پتا, اگر پتا بھی ہوگا تو میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, کہ میں کسی کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا, کیونکہ پھر اس پہ جو کمنٹس اور پھر تبصرے ایک فضول بحث شروع. بھائی آپ نے جو اچھا لگے آپ اس کو ووٹ دو جا کے, اب تو ہو گیا ووٹ, آئندہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن پہلے لڑکے میں یہ دیکھا جاتا تھا بھائی متحدہ میں ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا. اب کیا دیکھا جا رہا ہے, لڑکی پی ٹی آئی میں اگر ہے تو لوگ ڈرتے ہیں رشتہ کرتے ہوئے. تو عمران خان سے میری 100 دفعہ گزارش ہے, وزیر اعظم ابھی بنے تو نہیں ہے نا, اگر آپ بن جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اللہ کا واسطہ آپ ملک میں بے حیائی نہ پھیلائیں. پہلے بے حیائی کا خاتمہ کریں, کرپشن اس کے بعد ختم ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایک مہذب قوم کے لوگ ہیں, ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو بہنوں کو اس طرح سے ناچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ کلچر کسی قیمت پہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح کو ایجوکیشن سسٹم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایک مہذب ہو, جلسے میں آپ اگر خواتین کو بلائیں تو بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں, سمجھ رہے ہیں, تہذیب کے دائرے میں, کچھ پتہ چلے کہ کسی اسلامی ملک کی خواتین ہے, کوئی حیا والی خواتین ہے. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ہم لوگوں میں چونکہ شعور ہی نہیں ہے, آپ مخالفت کریں لیکن اس کی کوئی بیس مضبوط ہونی چاہیے. آپ جمعیت علماء اسلام کی مخالفت کریں, مولانا فضل الرحمان کی 100 دفعہ مخالفت کریں, مضبوط بیس ہونی چاہیے اس کی. آپ اگر پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے ہیں, بیس اس کی خام خم ایک ہوائی نعرہ نہ لگا دیں کہ فلانے کا ایجنٹ فلانے کا ایجنٹ, کوئی ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں کے فلاں سے, ہم نے خود دیکھا اس کے بڑے اچھے طریقے سے مل رہے تعلقات ہیں. تعلقات کی بنیاد پر کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں بن جاتا. نبی کے بھی یہودیوں سے آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں. مسلمانوں کا بھی ابھی چائنا سے تعلقات ہیں مسلمانوں کے, تو کیا مسلمان ایتھیسٹ بن گئے؟ چائنا والے تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تعلقات کسی بھی بیس پہ کسی سے ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنی بات ہے اتنی رکھنی چاہیے. سیاسی تبصرے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بہت خطرناک الزامات لگاتے ہیں,
اور دوسری بات کسی کی ذاتیات پہ نہ جائیں. ابھی وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی وائف نے کوئی ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا فلانا تھا. میں پھر بتا دوں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, میں نہیں حمایت کر رہا, یہ شرعی مسئلہ ہے. مولانا فضل الرحمان پہ بھی الزام لگے تو ہم اس کا جواب دیں گے. اگر کل ان کے خلاف کوئی ایسی کتاب چھاپ دے ہم اس پہ بھی یہی تبصرہ کریں گے. کسی کی بیوی اگر اس کے خلاف فحش الزام لگاتی ہے تو اس بیوی کے غلط ہونے کی علامت ہے. یہ تم نے اپنے شوہر میں اگر کوئی غلط غیر شرعی حرکات دیکھی تھیں تو اللہ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں, لباس ہیں. تم اس سے طلاق لے کے الگ ہو جاؤ, بس ختم ہو گئی بات. پوری دنیا میں کتاب لکھ کے اس کو ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ہمیں نہیں پتا وہ پی ٹی آئی کے سربراہ کیسے ہیں, لیکن ہمیں اس تجسس کی ضرورت بھی. شریعت نے کہا ہے کسی کی ذاتیات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. وہ کیا تھا کیا ہے. صرف ایک صورت میں آپ کسی کی ذاتیات میں گھس سکتے ہیں کہ جب آپ نے اس پہ حد جاری کروانی ہو, تو آپ 4 گواہ لے کر آئیں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ ہے اور اس پر یہ گواہیں, اور عدالت اس پہ حد جاری کرے. جب حد جاری بھی نہیں ہو سکتی تو فیس بک پہ بیٹھ کے تبصرے کرنا اور الزامات لگانا, اس سے اسلام آپ کے خلاف حد جاری کر دے گا. آپ کسی پہ بھی آپ تہمت لگائیں, چاہے زنا کی یا کوئی بھی, اور آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو, تو اسلام کیا کہتا ہے, اس کو چوک میں کھڑا کر کے. ابھی جو اس کی عمران خان کی سابق بیوی نے جو عمران خان کے خلاف کتاب لکھی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کتاب میں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لکھا بھی ہے نہیں لکھا, لوگ بہت تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں ایسا لکھا ہے. اگر لکھا ہے تو عمران خان کی بیوی پر حد جاری ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو, اسلام یہ کہتا ہے اس پر حد جاری ہوگی کہ یہ ایک الزام لگا رہی ہے, گواہ کیوں نہیں. آپ پھر میں بتا دوں میرے بیان کو یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں یہی بات کرتا. میں کیوں, اس لیے کہ شریعت یہ بات کر رہی ہے, اور میں ممبر پہ اس کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج یہ ایک کسی کے ساتھ ہوا, کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل کوئی آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگا سکتا ہے, کئی عورت اپنے شوہر پہ تہمت لگا سکتی ہے. لوگ فیس بک پہ پھر اس کو اچھالتے ہیں, تو شریعت میں ایسی چیزوں کو اچھالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کیا کر رہے ہو بس. تو اس کی بیوی نے اگر یہ الزامات لگائے ہیں تو اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کو جب یہ تھے تو آپ نے خود طلاق لینی چاہیے تھے نا آپ کو, ٹھیک ہے نا, شوہر نے کیوں دیا آپ کو. اور اگر بالفرض آپ نے بھی لی بھی ہے تو لے کے اپنا کہیں اور نکاح کرو. تو ایک دوسرے کا اللہ نے کیا قرار دیا میاں بیوی کو. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں, میرا شوہر ایسا. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں مجھے نہ بتائیں کہ کیسا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, چپ کر کے آرام سے پڑھی رہیں. اگر وہ کوئی غلطی کر بھی رہا ہے تو اس شریعت کیا کہتی ہے, پردہ ڈالو. گناہ کو ظاہر کرنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. دیکھو ایک آدمی کو آپ نے زنا کرتے ہوئے دیکھا, وہ بھی جرم, لیکن اس کے زنا کا آپ نے لوگوں سے تذکرہ کر دیا تو آپ اس سے بڑے مجرم ہو شریعت کی نظر میں. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے روڈ کے بیچ میں نا گندگی پھینک دی, اس نے بھی گندا کام کیا, دوسرے نے ڈنڈی سے اٹھا کے اس کو پھیلا دیا. تو زیادہ گندا کام کون کر رہا ہے, بولو بھائی, جو پھیلانے والا ہے. زیادہ گندا کام اس نے کیا. تو برائی پہ چھپانا, چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. اور اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو عدالت ہے اس کے لیے, کیس کرو عدالت میں, پھر تمیز سے پھر اس کے خلاف کیس لڑو کہ بھئی یہ ایسا ہے اور اس نے یہ جرم کیا اور یہ جرم کیا, اس پر ہمارے پاس گواہ ہیں اور اس کو عدالت سزا دے. یہ کام نہیں ہو سکتا تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ چل رہا ہے آج کل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب زندہ تھے تو ایک سیاسی جماعت کے بارے میں حضرت نے اسی قسم کا بیان دیا. تو جو اپوزیشن میں تھے نا جو لوگ, وہ خلاف ہو گئے حضرت کے, حالانکہ حضرت نے حمایت نہیں کی تھی, ایسے ہی کوئی صفائی میں بیان کیا, وہ خلاف ہو گئے. اللہ کی قدرت کے جو خلاف ہو گئے, تھوڑے دن کے بعد ان پر بھی اسی قسم کی بلی آ گئی. تو وہ آ کے کہنے لگے ہماری بھی صفائی میں بیان دینے, پھر میں اب نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. تو جو شریعت کا اصول ہے وہ سب کے لیے برابر. لوگ یہ بھی مجھ پہ طنز کر رہے ہیں ایسے حساس موضوعات آپ ممبر پہ چھیڑتے کیوں ہیں سیاسی جماعتوں. بھائی علماء نہیں چھیڑیں گے تو کون چھیڑے گا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے نا, وہ اعتدال کا راستہ بتائیں لوگوں کو کہ مخالفت کی بھی حدود ہوتی ہیں اور کسی کی حمایت کی بھی حدود ہوتی ہیں. محبت بھی ایک حد تک کرو, اتنے زیادہ نعرے بازی میں آگے نہ نکلو کہ واپس آپ کے لیے ٹانگیں کھینچنا
مشکل ہو جائے. اتنی محبت بھی نہ کرو کہ جب آپ اس سے ٹوٹنا چاہو تو پھر ٹوٹ بھی نہ سکو. احبب حبیبک حبا ما عسى ان يكون بغيضك بغضا ما وابغض بغيضك بغضا ما عسى ان يكون حبيبك حبا ما. عربی مقولہ ہے کہ کسی سے محبت اعتدال سے کرو, ایسا نہ ہو کسی وقت وہ دشمن بن جائے, اور کسی سے نفرت بھی اعتدال سے کرو, ایسا نہ ہو کبھی اس سے محبت کرنی پڑ جائے, آپ کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے اس کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ووٹ جس کو چاہیں اگلے الیکشن میں دیں, لیکن الزام لگانے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں. خیر, اب ہم بیان بھی شروع کرتے ہیں. آج بیان اتوار ہے نا, آج ہے کون سی؟ ٹیکس والی. تو گورنمنٹ جو ہے نا ہماری پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ پاکستان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اب ٹیکس لیے جا رہے ہیں یہ IMF کے قرضے اتارنے کے لیے لیے جا رہے ہیں, اور اتارا پرانا والا جاتا ہے, نیا اس سے زیادہ لے لیا جاتا ہے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ بھی زیادہ تر حکمرانوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کا جو یہ ٹیکس کا نظام ہے یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. پھر اگر گورنمنٹ ٹیکس لے بھی تو ہر چیز پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ امیر اور غریب کا فرق بھی نہیں رکھا جا رہا. ایک کروڑپتی آدمی سے بھی اتنا ہی لیا جا رہا ہے جتنا ایک غریب سے. ایک آدمی کے خاندان بڑا ہے, اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے, اس سے بھی اتنا ہی لیا جا رہا ہے. تو یہ سارا سسٹم بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ چال ہوتی ہے نا, بس ایسے چل رہا ہے. اس لیے تمام علماء اس کو ظلم والا نظام سمجھتے ہیں, مگر جب تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ گورنمنٹ نہیں کرتی تو آپ کو اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس کسی بھی صورت میں دیں گے نہیں, سسٹم ہی غلط ہے. بھائی غلط تو ہے, مگر ٹیکس سے فائدہ بہرحال آپ چاہے قرضے لے کے ہی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے نا آپ کو, فائدہ بہرحال آپ اٹھا رہے ہو. فوج کی تنخواہیں جا رہی ہیں, پولیس کی تنخواہیں جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں پولیس ہی ہمارے کام کی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پولیس جتنی مرضی کرپٹ ہو, کچھ دنوں کے لیے پولیس کا سسٹم آپ ختم کر دو, پھر ہر دوسرا آدمی چور نکلے گا. جیسا مرضی ہے, چاہے رشوت لے کے چور کو چھوڑتی ہے, مگر رشوت تو لیتی ہے نا چور سے. بھائی چور کو یہ ڈر تو ہوتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا تو پیسے دیے بغیر نہیں چھوڑ. اگر پولیس ہی نہیں ہوگی پھر تو ایک کھلے عام بدماشیاں ہوں گی, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اسی طرح عدالتوں کا جو نظام ہے, بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت ہونی نہیں چاہیے. اگر عدالتیں ختم ہو گئیں تو ایسا تباہی آئے گی نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایک بھیڑ چال والا سسٹم ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہے, اور زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جب تک کوئی متبادل نظام نہ ہو تو غلط نظام کے تحت ہی چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نظام صحیح نہیں تو ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. میں نے کہا نہیں, بغاوت آپ کے لیے جائز نہیں ہے بغاوت کرنا. آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں, اسمبلیوں میں پہنچیں, بیوروکریسی میں جائیں, نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں آئین کے تحت. نہیں کر سکتے تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اور مزید بگڑ جائے. تو یہ آج کل نوجوان نسل جذباتی لوگ ہیں, یہ ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں کہ نظام اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. خیر, جلدی سے بیان شروع کروں. پہلے ایک اعلان سن لیں بھائی, جو میں نے اتوار کے بعد ملاقات کا سسٹم رکھا تھا یہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا ہوں. بہت لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے, وہ اتنی پچھلی دفعہ بھی کیا ہوا, جیسے ڈاکٹر صاحب کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, پیچھے مریضوں کی ایک قطار ہوتی ہے, عجیب سا منظر ہو گیا تھا. تو اس لیے آج تو جن کو میں نے ٹائم دیا صرف وہ ملیں, عمومی مجلس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. بیان کے بعد سب حضرات اچھے بچوں کی طرح اپنے اپنے گھروں کو پتلی گلی سے نکل جائیں, ٹھیک ہے. اور جن کو میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ملاقات کروں گا, صرف وہ لوگ ملاقات کریں, اور اگلی اتوار سے ملاقات سے باقاعدہ پہلے اپوائنٹمنٹ لیں. یہ ولید بھائی ہیں, ان کا نمبر ہم ابھی ڈال رہے ہیں, آپ خود ڈال دیں یار. ان کو ٹائم, ان کو آپ بتائیں تو یہ آپ کو ٹائم دیں گے مجھ سے پوچھ کے, اور بتائیں کیوں ملنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی فیملی کا مسئلہ ہے, کوئی واقعی مجھ سے ملے بغیر حل نہیں ہو سکتا تو میں ضرور ٹائم دوں گا. بعض کے مسائل ایسے ہوتے ہیں, وہ شادی نہیں ہو رہی, میں کیا کروں بھائی, تیری شادی نہیں ہو رہی یار, ہر چوتھا آدمی آ رہا ہے, وہ لڑکی والے نہیں مان رہے, وہ لڑکا نہیں مان رہا, تو بھائی نہیں, ہم نہیں منوا سکتے یار کسی کو. تو وہ میرا ٹائم ضائع کرتے ہیں. نہیں مان رہی تو صبر کرو بھائی. تو ابھی کیا بتاؤں میں آپ کو. تو اس لیے وہ پہلے آپ ان کو اپنا مسئلہ نوٹ کرا دیں, بھائی اس مسئلے پہ میں مفتی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, یہ مجھ سے رابطہ کریں گے, میں ان کو بتا دوں گا فلاں دن دے دیں, پھر میں اس میں پابند ہوں گا, اور پھر ٹائم بھی تسلی سے دوں گا. ابھی ٹائم بھی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے تو 2-2 3-3 منٹ میں چل بھائی. جیسے وہ ڈاکٹر ہے نا, ہمارے جامعہ میں ایک ڈاکٹر آئے تھے, بڑے خونخوار قسم کے, وہ جو بھی مریض آ رہا ہے نا
ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے پہلے سے, ٹھوکا دوسرا. ابے بھائی پوچھ تو لو کیا بیماری ہے یار, سب کو ایک ہی ٹھوک ٹھوک کے نا. یہ ان کا اسٹائل تھا کہ بس جلدی جلدی ایسا کامن سا ٹیکا انہوں نے نکالا ہوا تھا جس میں بخار, نزلہ, کھانسی, الرجی, ساری چیزیں مکس, میرا خیال ہے. جو بھی آئے ٹھوکا, چل بھائی. تو میرے ساتھ پھر یہی ہو جائے گا کہ ایک ہی سب کو مشورہ دوں گا. وہ مشورہ شارٹ کٹ میں کیا ہوگا, بیوی سے نہیں بننی, چھوڑے یار, فارغ کر, دوسرے کو بلا. بھائی کوئی خاتون آئیں گی, میرے میاں سے نہیں بننی, طلاق لے لو, ٹائم نہیں ہے ابھی اور مشورے. یہی ہوگا پھر, جلد بازی میں ایسے ہی مشورے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ غلط مشورے ہو جائیں گے. تو باقاعدہ تمیز سے جب آدمی کسی کو ٹائم دیتا ہے تو پوری بات سنتا ہے, اس کا ساری ہسٹری سامنے آتی ہے, تو پھر مشورہ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے تجربے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ولید بھائی اپنا نمبر دے دیں گے آپ کو. جس نے ملاقات کرنی ہے, کوئی مسئلہ ہے, مشورہ لینا چاہتا ہے, اہم مشورہ ہے, تو وہ ان سے کو بتا دیں, میں اس کو ٹائم انشاءاللہ بولو بھائی دے دوں گا. تو اس طرح سے ملاقات ہو جائے گی. بھی اتوار کے جو ملاقات کا عمومی سیٹ اپ ہے ختم کر دیا ہم نے. جلدی سے بیان شروع کرتے ہیں. آج اتوار ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر. سورہ ملک کی اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اس پر میں یہ بتا رہا تھا کہ آج نا اسلام کی ہر چیز کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. ہر چیز, آگ ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, جنت ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس پر بہت سارے اشکالات لوگ کرتے ہیں. تو پہلے یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا پڑتا ہے, چاہے اس پر ہونے والے اعتراضات, ان کے جوابات آپ کے ذہن میں آئیں یا نہ آئیں. اگر اس اشکالات کے جوابات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ہے بہرحال ایسے ہی. صحیح ہے نا. دیکھو اس کی میں ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دیں. 4 کے بجائے, اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا. اب صحابہ پریشان کہ ہمیشہ تو 4 ہوتی ہیں, آج کتنی ہوئی ہیں؟ 3. بعض صحابہ تو نکلے مبارکباد دیتے ہوئے, مبارک ہو, 1 رکعت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ. اب 4 کے بجائے کتنی ہوا کریں گی؟ زیادہ تر صحابہ بیٹھے ہوئے اور چہ میں گوئیاں کہ بھئی 3 ہوئی ہیں, 4 نہیں ہوئی. لیکن صحابہ پر نبی کا روب تھا تو پوچھتے ہوئے ڈر بھی رہے تھے کہ بھئی ہو سکتا ہے اللہ نے منسوخ کر دی ہوں. اب چہ میں گوئیاں شروع. حضرت ابو بکر, حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. فہابا ان یتکلما, حدیث میں آتا ہے آپ پر ایک ہیبت طاری تھی کہ وہ نبی سے پوچھیں. ذرا روب تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو دیہاتی صحابی ہوا کرتے تھے, یہ کبھی بھی کچھ پوچھنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی ان میں, کیونکہ یہ بہت سارے جو دیہات سے آنے والے صحابہ وہ مجلس کے آداب سے بھی واقف نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئیں اور نبی سے سوالات پوچھیں, کیونکہ وہ اپنے انداز میں پوچھ لیں گے. ہمیں ایک خیال ہوتا ہے کہ کہیں ادب کے خلاف نہ ہو جائے. بعض دفعہ کوئی ایسا بے موقع سوال نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے. ہر سوال پوچھنے کا بھی نہیں ہوتا نا. تو وہ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بڑے لمبے تھے, ان کو کہا جاتا تھا ذوالیدین, لمبے ہاتھوں والے, ان کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا. تو انہوں نے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں اللہ نے کمی کر دی ہے؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. کیونکہ نبی کا یہ خیال تھا میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک, دونوں میں سے ایک کام یقیناً ہوا ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ نے بھولے سے 3 پڑھائی ہیں یا اللہ نے 1 رکعت. دیکھو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری پڑھائی ہیں بھائی, لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ, دونوں میں سے ایک بات لازمی ہوئی ہے.
یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہو جاتا نا. کسی بات کو کہنے کا ایک تمیز والا طریقہ بھی ہوتا ہے اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو الفاظ نامناسب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تمیز سے بھی ایک بات کی جا سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا مطلب؟ پوری 4 پڑھائی ہیں میں نے. صحابی نے بڑی مضبوطی سے کہا قد لگتا ہے جب بہت تاکید کی جاتی ہے, یقیناً ایسا ہوا ہے, یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے ایک رکعت. اب اتنی مضبوطی سے ان صحابی نے کہا کیوں؟ بھائی ان صحابی کو یہ بھی تو خیال ہو سکتا تھا یار یہ اللہ کے نبی ہیں بھائی, تو ہو سکتا ہے مجھے کنفیوژن ہوئی ہو. ان صحابی نے اس لیے مضبوطی سے کہا کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے. اور نبی کے بارے میں تمام صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی سے بھول کا عمل ہو سکتا ہے. جان کر غلطی تو نہیں کرتے نبی, لیکن بھولے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہاں امکان ہے خطا کا, بھول کا, یعنی خطا سے مراد بھول کا امکان. اور اتنے سارے مقتدی سب متفق ہیں کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں, تو یہ سارے اتنے سارے لوگوں سے بھول نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے مضبوطی سے کہا کچھ تو ہوا ہے, یقیناً یا تو آپ کو بھول واقع ہوئی ہے یا اللہ نے ایک رکعت منسوخ کر دی ہے. اب اگر کوئی گستاخی رسول کے کلپ میرے خلاف بنانا ہے تو پھر ان صحابی کے خلاف بناؤ سب سے پہلے. یعنی یہ دیکھو نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے بھول واقع ہو گئی, تو نبی بشر تھے, انسان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کے اور بھی واقعات ہیں. قد کان بعض ذلک, تو جب انہوں نے اتنی مضبوطی سے کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے میں تردد ہوا کہ بھائی اتنی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں تو میں دوسروں سے پوچھ لوں. آپ نے حضرت ابو بکر عمر سے پوچھا, انہوں نے فرمایا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو آپ روب کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے, لیکن کیا فرمایا یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک رکعت پڑھی اور سجدہ سہو کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلام کے بعد ایک رکعت پڑھی پھر سجدہ سہو کیوں کیا؟ یہ پھر اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے نزدیک یہ اس وقت کا واقعہ جب نماز میں کلام کی اجازت تھی, اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کلام ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں. البتہ احناف کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے سلام پھیر لیا, تسبیحات میں مشغول ہو گئے اور آپ کو یاد آیا کہ ایک رکعت نہیں ہے, تو کلام جب تک نہ ہو آپ ایک رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر سکتے ہیں, کیونکہ کلام کرنا یہ نماز کے کیا ہے, منافی ہے. تو ابتدائی اسلام میں کلام کی نماز کے دوران بھی کیا تھی, اجازت تھی. تو اب مسئلہ کیا ہوا, اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان صحابی نے اتنی مضبوطی سے کہا کہ ہوا تو ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں, جتنے مقتدی موجود ہیں سب کا یہ خیال ہے کہ 4 کے بجائے 3 رکعتیں ہوئی ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے, جس کو سب پے در پہ نقل کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو ماننا ضروری. اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس خبر کو ماننے کے بعد ان اشکالات کا جواب تو تلاش کیا جاتا ہے, جواب نہ ملے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں اشکالات کا جواب نہیں مل رہا, لیکن اس خبر کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خبر کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کے ذریعے کر رہے ہوں. آپ نے جو کہا ہے نا کہ میں نے 4 پوری پڑھی ہیں, تو وحی کے ذریعے کہہ رہے ہیں اور وحی غلط نہیں ہو سکتی. امکان تھا, لیکن صحابی نے کہا کہ نہیں, یہ وحی کے ذریعے نہیں کہہ رہے ہوں گے, یہ اپنی رائے سے کہہ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ سارے مقتدی کہہ رہے ہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی امام 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دے, سارے مقتدی کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ نے 3 پڑھی ہیں, امام نے 4 پڑھی ہیں, تو بے وقوف کون ہوگا؟ امام پاگل ہوگا نا. لوگ سارے مقتدی ایک طرف ہیں اور آپ اڑے ہوئے اس پہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی جو خبر ایسی ہے جو متواتر نقل ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو ماننا ضروری ہے. جہنم کی آگ اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی ہے, یہ خبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی. جتنے پیغمبروں کے صحیفے آج بھی ہمیں ملتے ہیں ان تمام صحیفوں میں جہنم اور جنت کا تذکرہ موجود. اور جہنم میں جو قدر مشترک جو چیز ہے وہ ہے آگ کا دریا. یہ چیز بھی تمام صحیفوں میں
موجود ہے, حالانکہ ان پیغمبروں کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا. یہ جن مقامات پہ پیدا ہوئے وہ مقامات بھی ایک دوسرے مقامات سے ہزاروں کوسوں دور, اور ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پر ہیں. اور وہ جو صحیفے آج بھی موجود ہیں ان صحیفوں کا بھی آپس میں کوئی میل نہیں ہے کہ یہ صحیفے عرب گئے ہوں تو انہوں نے کچھ اس پہ حاشیہ چڑھایا ہو, اور مسلمانوں کے صحیفے ادھر گئے ہوں انہوں نے حاشیہ چڑھایا ہو. تو اتنے مختلف جگہوں سے جب ایک دستاویز مل رہی ہے, اور ان دستاویزات کی نسبت بھی بڑے بڑے پیغمبروں کی طرف ہے جن کو پوری دنیا جن کا احترام کرتی ہے, سب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے کہ اس نے نافرمانوں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے, اور کافر اس میں ہمیشہ جلے گا, اور اہل ایمان اس میں سزا پانے کے بعد نکل جائیں گے. تو پھر جہنم پر جتنے بھی اعتراضات ہوں ان اعتراضات کے جواب تو تلاش کیے جائیں گے. اس آگ کے وجود کا انکار کر دینا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے, کیونکہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنے ساری قومیں جن کی نسبت ان پیغمبروں کی طرف ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی. انگریز بھی مانتے ہیں اس بات کو, یہودی بھی مانتا ہے. دنیا کی 3 قوموں کو اگر ملایا جائے نا تو باقی بہت تھوڑے سے بچتے ہیں, مسلمان, انگریز, عیسائی اور یہودی, یہ 3 بڑے مذہب ہیں. باقی تو سکھ ہیں, ہندو ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہندو نہیں مانتے جہنم کی آگ کو. اگر ہم ہندوؤں کا اور ان آسمانی مذاہب کا کمپیئر کریں تو ان میں مذاہب میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق. تہذیب اگر آپ کو نظر آئے گی تو آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں نظر آئے گی. تو یہ عجیب بات ہے, جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں جن کے مذہب میں تہذیب ہے, وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو بتوں کو پوجنے والے, گائے کے پیشاب کس کی عبادت اور وہ جو ان کو مبارک سمجھنے والے, جن کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, ان کا دعویٰ لوگ مان رہے ہوں, اور جو پیغمبروں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوں ان کے دعوے کو جھٹلا دیا جائے, یہ بھی عقل کے بالکل, بولو بھائی, خلاف ہے. تو یاد رکھو دلائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. کسی چیز کو ثابت کرنا یا تو عقل کے ذریعے ہوتا ہے یا نقل کے ذریعے ہوتا ہے. نقل کا مطلب وہ نقل نہیں جو امتحانوں میں ہوتی, نقل مطلب خبر کے ذریعے. کوئی بھی قابل اعتماد آدمی جب آپ کو کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس خبر پر یقین کیا جاتا ہے, اور اگر کئی لوگ مل کے ایک خبر کو کا پرچار کر رہے ہوں تو اس پہ بھی انسان کو یقین آ جاتا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دوں. دیکھو, اگر کوئی شخص آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ وہاں انڈا موڑ پہ آگ لگی ہے مثال کے طور پر, یا کوئی مرڈر ہوا ہے, ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا انڈا موڑ پہ مرڈر ہوا ہے اور فلاں تاریخ تھی, مرڈر ہوا ہے اور اس پہ یہ واقعات ہوئے. دوسرے نے آ کے تھوڑے واقعات چینج کر دیے مگر مرڈر کا وہ بھی کہہ رہا ہے. تیسرے نے آ کے اور تبدیلی کی کہ یہ نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے مرڈر ہوا ہے. تو سب جھوٹے ہیں, لیکن ان میں سب میں کامن چیز کیا ہے؟ مرڈر تو ہوا ہے. تو آپ کہو گے یہ سارے کذاب دجال 1 نمبر کے جھوٹے ہیں, لیکن ایک چیز میں سب مشترک ہے, قتل ہوا ہے. تو اس کا مطلب اگرچہ یہ جھوٹے ہیں مگر قتل کی خبر یہ سب صحیح نقل کر رہے ہیں. تبھی کہتا ہے نا ضعیف حدیث کے راوی اگر کثرت سے اس کی سندیں ہوں تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ حسن بن جاتی ہے. کیونکہ یہ عقل اس کو پھر تسلیم کرتی ہے کہ یار اتنے سارے آدمی جھوٹ بول تو رہے ہیں لیکن ایک خبر پہ سارے جمع, جبکہ ان کا آپس میں لنک نہ ہو. ہاں اگر آپس میں لنک ہے پھر یہ ممکن ہے کہ انہوں نے آپس میں گول میز کانفرنس کر کے فرض کر لیا ہو کہ ہم یہ خبر پھیلائیں گے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے ان کا کوئی مفاد تو نہیں ہے, اگر مفاد ہے تو پھر اس کا انکار کیا جائے گا, ان کا ذاتی مفاد نہ ہو تو انکار نہیں کیا جائے گا. تو دنیا کی جو بڑی بڑی قومیں ہیں جو مذاہب کو مانتی ہیں, اور جو مذاہب بھی اعلیٰ درجے کے مذاہب دنیا میں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جن کے ساتھ اللہ کی مدد رہی ہے ہمیشہ, ان مذاہب کو ماننے والوں کا آپس میں لنک نہیں بلکہ دشمنیاں ہیں. اسلام, عیسائیت اور یہودیت ہمیشہ آپس میں کیا کرتے رہے, یہ لڑتے رہے ہیں, مگر تینوں ایک خبر پہ متفق ہیں کہ تمام پیغمبروں کی یہ دعوت تھی کہ جہنم کی آگ اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے. ان میں بہت اختلافات ہیں, کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, کچھ نبی نہیں مانتے. کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے, دوسرے کہتے ہیں نہیں اللہ کے بیٹے نہیں تھے, ان کا کوئی باپ نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں, کچھ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں. بہت سارے اختلافات ہیں ان کے آپس میں, لیکن اس کے باوجود سب اس پر متفق ہیں کہ موت کے بعد جنت ہے یا جہنم.
تو یہ خبر کیا کہلائے گی؟ متواتر. تمام آسمانی کتابیں, میں نے خود تورات بھی کچھ مطالعہ کیا, انجیل کا بھی, جو آج کل عہد قدیم اور عہد جدید کے نام سے ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں, جہنم کی آگ کا ذکر ان میں بھی ہے. یعنی اتنی تحریف کے بعد بھی وہ جہنم اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتے, جہنم نہیں نکال سکتے. بلکہ ان کے جو مبلغین ہوتے ہیں ان کا تبلیغ کا اسٹائل بالکل وہی ہوتا ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت کا اسٹائل ہے. میں نے عیسائی مشنری کی ان کے کچھ لٹریچر پڑھا. عیسائی جو مشنریاں ہوتی ہیں نا, جو کام کر رہی ہوتی ہیں, اس میں ایک پادری کا لٹریچر تھا, اس نے اردو میں لٹریچر تھا, اس میں اس پادری صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ اتنے سارے لوگ عیسائی مذہب قبول کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں, یہ سب جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں, ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے بھائی. جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہ اتنے سارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اتنے سارے غیر مسلم جہنم میں جا رہے ہیں, ان کو ایمان کی دعوت دے کے جہنم سے بچانا کیا ہے, ہماری ذمہ داری. تو ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب جہنم میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا اس میں تو اختلاف ہے کہ عیسائی جائیں گے یا مسلمان, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جہنم ہے, کوئی نہ کوئی جائے گا. صحیح ہے نا. جیسے الیکشن میں ہم کہتے ہیں نا کہ کون آئے گا یہ تو نہیں پتا, لیکن اس پر اتفاق ہے کوئی نہ کوئی تو آئے گا. عمران خان آئے گا, مولانا فضل الرحمان آئیں گے, یا نواز شریف دوبارہ آ جائے گا, اس میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی آئے گا, اس پر سب کیا ہیں, متفق ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یہ خبر کہ حساب و کتاب ہے مرنے کے بعد جنت اور جہنم کی شکل میں, اس خبر پر تمام آسمانی مذاہب کیا ہیں, متفق. ہاں, جو مذاہب آسمانی نہیں ہیں وہ انکار کرتے ہیں, ان میں بھی بہت سے مانتے ہیں کہ آگ ہے, لیکن جو انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ جنت بنانے والا جہنم بنانے والا اللہ ہے اور اس کی خبر دینے والا اللہ ہے. جس کا اللہ سے لنک ہی نہیں ہوگا اس کو کیا جنت اور جہنم کا پتا, کیونکہ یہ عقل سے تھوڑی پتا چلے گا جنت اور جہنم کا. تو جو مذاہب عقل کی بیس پہ جن کی بنیاد رکھی گئی ہے, جیسے ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ کوئی آسمانی تعلیمات تو نہیں ہے, انہوں نے تو اپنی عقل سے کہ یہ ماتا بیٹھ کے فرضی چیزیں ہیں, ان کے عقل کا بھی غلط استعمال ہوا, لیکن بہرحال سارے مذہب کی بیس عقل ہے. تو وہ اگر انکار کریں گے تو اس لیے کہ جنت بنانے والا کون ہے, اللہ ہے, اور جہنم بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو ظاہر ہے آسمانی مذاہب ہی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اور کیا کیا بنایا اس میں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی. تو اس لیے میرے بھائی رہا یہ ایک اشکال کہ اتنی سخت سزا اللہ نے کیوں رکھی نافرمانوں کے لیے, آگ میں کیوں ڈالتا ہے. ایک طرف تو اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں, دوسری طرف آگ. یہ اشکالات اپنی جگہ, لیکن ان اشکالات کی بنیاد پہ آپ جہنم کی آگ کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو ان اعتراضات اور اشکالات میں پڑے بغیر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت آپ کرتے ہیں تو بتا دینا کس تاریخ کو آئے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا, والذین آمنوا مشفقون منہا, فرمایا جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ آپ سے تاریخیں پوچھتے ہیں, لیکن جو قیامت پر ایمان لانے والے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں. ان کو تاریخ میں دلچسپی نہیں ہے, ان کو دلچسپی اس میں ہے کہ اس دن ہمارا بنے گا کیا. اس لیے میرے بھائی اپنی جان پر مجھے بھی رحم کرنا چاہیے اور آپ کو بھی. آج لوگوں نے اس جہنم کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کفر بول لو زبان سے, شرکیہ کلمات بول لو, ماں باپ کو ستاؤ, زنا کرو, جو مرضی کرو, بہت ہلکا سا لفظ ہے, وہ بھی وہ جو آخرت کا خوف رکھتا ہے کہ توبہ کر لیں گے, ورنہ اکثر نے تو توبہ کا خیال بھی چھوڑ دیا. حج ہو رہے ہیں, عمرے بھی ایک پکنک بن چکی ہے, حج عمرہ تفریح کا شوق ہوتا ہے, عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے عمرہ کر کے آ جائیں. میں عمرے سے نہیں روک رہا, ایک نیکی کر رہے ہیں وہ بھی نہ رہ جائے کہیں, لیکن یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ جو نفلی حج نہیں کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا, یہ جو نفلی عمرہ نہیں کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ زنا کرو گے تو کیا ہے, آگ ہے. شراب پیو گے تو کیا ہے, آگ ہے. ماں باپ کو ستاؤ گے تو کیا ہے, آگ ہے. رشتہ داری توڑو گے تو کیا ہے, بولو بھائی, آگ ہے.
کچھ دن پہلے ایک عجیب کیس ہوا, ایک خاتون کا کسی سے تعلق ہوا ناجائز, اپنے شوہر سے ستا کے طلاق لے کے اس بندے سے شادی کی. میں چونکہ پورا کیس میرے سامنے تھا, شادی کر کے دونوں میاں بیوی عمرے پہ چلے گئے. میں کہا واہ بھائی واہ ہے بھائی, کسی کی بیوی ہے, تعلقات غلط, اور بلا وجہ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق لے, بعض روایات میں آتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. شوہر حقوق ادا کر رہا ہے سب کچھ, لیکن صرف یہ کہ واٹس ایپ پہ کہیں دوستی ہو گئی کسی سے, وہ اپنے شوہر کو ستایا طلاق لی, کہیں شادی کر کے, تو ان کا شوہر یہاں ٹہل لیتے اکیلے نا, ایسے ایسے یوں کر کے گھوم رہے ہیں بالکل اکیلے. میں نے کہا خیریت, کہہ رہے ہیں وہ چلیں گے. میں نے کہا کہاں ہیں آج کل وہ, میرا خیال تھا بھاگ کے کہیں گئے ہوں گے, وہ شادی کر کے بھاگی کہیں گئے ہوں گے, کہیں ادھر سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی طرف نکل گئے ہوں گے کہ چلو وہاں جا کے عیاشی کریں گے, فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے. یہاں تو بڑا گھٹن کا ماحول ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان ہے. تو پتہ چلا کہاں گئے ہوئے ہیں, عمرہ کرنے. حج بھی ہو رہا ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. تو یہ مسلمان کا کیا چل رہا ہے, ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی قیامت میں اس کا جواب دیں. مزے تو اڑا لیے دنیا میں, قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں. ہاں حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں. آج کل ہم نے الٹے مشورے بھی شروع کر دیے لوگوں میں, بھئی ایک حد تک برداشت کرو, اس کے بعد چھٹی لو, اس سے زیادہ نہیں کسی کو پالنا چاہیے. شوہر اگر تمیز سے چل رہا ہے ٹھیک ہے, ایک دفعہ دھمکی دی, 2 دفعہ 3 4 دفعہ کے بعد نہیں سدھرا, ہاں بنیادی حقوق اگر نہیں ادا کر رہا ہے, ایسی خام میں تھوڑی چھوٹی باتوں پہ نہیں, تو میں خود مشورہ دیتا ہوں بھائی بعد میں بچے ہو جائیں گے, ایک مصیبت بن جائے گی, پتلی گلی سے نکل لو, ٹھیک ہے نا, یعنی طلاق لے کے, ایسے ہی نہیں. تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن حج بھی گنگا کا کیا اور کعبہ کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. تو یہ سیزن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ رکھی ہے وہ گناہوں پہ رکھی ہے, جو کبیرہ صغیرہ نہیں. صغیرہ کو اللہ وضو سے, نماز روزے سے کیا کر دیتے ہیں, چھوٹی موٹی خطائیں, کبھی والدین سے تھوڑی سی اونچی, ابا یار آپ کیا یار ہر وقت آپ یار دہی لینے, کبھی انڈے لینے جا رہے, یہ تھوڑی سی نافرمانی ابا کی. ابا نے بولا جا دہی لے کر آ یار, ایک تو ابا ہر وقت دہی ٹماٹر میں ہی الجھا کے رکھا ہوا ہے. یہ ایسے کھجاتے ہیں آج کے لڑکے جو ہے نا. ابا گھر سے بولتے ہیں نا بیٹا جا تو یہ لے آ, تو تھوڑا سا کھجاتا ہے, نہیں بھی ہو رہی ہوئی خارش تو شروع ہو جائے گی اس کو, یار ابا ہے. تو یہ صغیرہ گناہ ہے, کبھی کبھار ہو گیا, چلتا ہے. یہ نماز پڑھو گے نا عشاء کی تو کیا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. اور ایک ہوتا ہے ابا ابھی مرے ہیں نہیں دنیا میں, ان سے جائیداد مانگ رہے ہیں, ابا پہلے ہی دے دو, ایسا نہ بعد میں کوئی مجھے ملے ہی نہیں. ابا کو اتنا غصہ آتا ہے, یار میں اس کو تو چاہیے مجھے اپنی جائیدادیں لا کے دے. اور ستاتے ہیں کس طرح سے, سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے گھروں میں, ماؤں کو ستاتے ہیں. اچھا ایک بات خوب یاد رکھو, جیسے ماں کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے, ماں کے لیے بیٹی کو بلا وجہ ستانا بھی گناہ کبیرہ ہے. بعض مائیں بیٹیوں کو بلا وجہ ٹارچر کر کے ذہنی مریضہ بنا دیتی ہیں. بہت کم مائیں ہیں ایسی, مگر ہیں, صحیح ہے نا. مارکیٹ میں یاد رکھو چیز شارٹ تو ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی. بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں سے میں نے خود سنا ہے کہ بہت سے کیسز میں لڑکی پاگل ہو چکی ہوتی ہے, اور اس کو پاگل کرنے والی کون ہوتی ہے, اس کی سگی ماں. کوئی بوجھ ہو جاتا ہے بلا وجہ, اس کو تانے بلا وجہ کہ اس کو ایک کی طرف توجہ زیادہ, دوسری بیٹی کو کیا کر دیا, بالکل لٹکا دیا. اسلام میں اولاد کے درمیان بھی عدل ضروری ہے. تو اسی طرح بعض باپ اپنے بیٹے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں, ہر ایک کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں, ادھر بھی جا کے میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹے کی عزت کا کیا کر دیا, جنازہ. ارے بھائی تم اپنے بیٹے کو بتاؤ یا کسی خیر خواہ کو بتاؤ, پوری دنیا میں کیوں بتا رہے ہو کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. کیونکہ لوگ بولتے ہیں یار اس کا تو, پھر وہ اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی, لوگ کہتے ہیں اس کا تو باپ اس کے خلاف ہے, تو وہ اس کے دل میں اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو رسپیکٹ جو ہے نا وہ اولاد کو بھی ضرورت ہوتی ہے. باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹے کو عزت دے, بیٹی کو بھی کیا دے, عزت. جیسے اولاد کی ذمہ داری ہے نا والدین کو عزت دیں, تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا دیں, بیٹے کو عزت دیں. بلا وجہ اس کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے. ہاں اولاد کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اگر باپ یہ سب کر رہا ہے تو اللہ کے لیے برداشت کر لو, آپ اس سے مطالبہ نہ کرو, ہمیں آگے بتا دو, ہم ابا کو چپکے سے سمجھا دیں گے. ابا سے لڑو مت, کیونکہ جس نے اپنے باپ کو یا ماں کو برداشت کر لیا اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں. اور ابا کے سامنے اپنی عزت کو مٹا دو. ابا مجمع میں تھپڑ بھی مار دیں, بول دیں ابا ہیں, ابا کا رائٹ ہے,
ابا کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ تھوڑا سا خیال کریں آپ, لیکن آپ کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ اگر ابا سیٹنگ پہ نہیں آ رہے تو آپ ابا کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو, آپ خود تھوڑے سے ٹیڑھے میڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, آپ خود کیا ہو جاؤ, تھوڑے سے ٹیڑھے میڑے ہو جاؤ, ابا کے حساب سے ایڈجسٹ کر لو تاکہ گھر چلے. تو ابا سے نہ لڑو, کیونکہ جس نے ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے نا, بڑے سخت تھے, ایسی تربیت کی ہے نا انہوں نے, بہت سختی کی ہے اپنے, تو وہ بن گئے پھر شیخ الحدیث بن گئے. وہ یعنی سختی اثر کر گئی, منفی جذبات پیدا نہیں ہوئے. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, وہ عالم تھے, انہوں نے کہا یار میرے ابا نے نا شیخ الحدیث کی آپ بیتی پڑھی ہے ان کے والد کی, تو وہ اسی حساب سے میری ٹریننگ کر رہے ہیں, بالکل کہیں مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہے, یہ کرو اب یہ کرو. تو میں یار میرے ابا ایسا, وہ بڑا